کمال کا موضوع ہے اور ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور لیکن اس ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں ون آف دا ہسٹوریکل پرسنالٹی آف اسلام، یعنی اسلام کی تاریخ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا میں نے ذکر کرنا ہے، پھر ہمیں اس سے انشاءاللہ سیکھنا بھی ہے. اور وہ شخصیت ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ ان کا. وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام. ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یاد رکھیے وہ انبیاء کے بعد افضل ہیں، لیکن اگر انبیاء کو بھی شامل کر لیا جائے تو پوری یونیورس میں، پوری کائنات میں اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دوسرے نمبر پر شخصیت آتی ہے جن کا مرتبہ سب سے بڑا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابراہیم کی ایک اور خوبصورت، بہت ساری انشاءاللہ باتیں سنیں گے ان کے بارے میں، مگر آپ جو ہے نا یہ وہ ہستی ہیں کہ چاروں آسمانی مذاہب میں آپ کا ادب ہے. اچھا، ابراہیم جو آپ کا نام ہے اس کی وجہ تو بتاتا ہوں، لیکن آپ ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں، یعنی آپ کے بعد جتنے نبی ہوئے وہ سب آپ کی اولاد سے ہوئے، اس لیے آپ انبیاء کے والد بھی کہلاتے ہیں. اچھا، آپ کا نام جو ابراہیم ہے نا، آپ کے والد کا نام تارخ تھا، اور ابراہیم ایکچولی سریانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے ابو الرحیم، یعنی مہربان باپ. چونکہ آپ بچوں پر بہت مہربان تھے، مہمان نوازی آپ کی بڑی مشہور تھی، اس لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ابراہیم اصل میں ابرام تھا جس کے معنی ہے بزرگ. چونکہ آپ بہت سے انبیاء کرام کے والد ہیں اور سارے دینوں میں آپ کی عزت ہے، حتیٰ کہ مشرکین عرب بھی آپ کی عظمت کرتے تھے، عزت کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام ابراہیم ہوا. اچھا، آپ کا ایک بڑا پیارا لقب ہے ابو الضیفان، یعنی مہمان نواز، بہت مہمان نواز. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا گھر سڑک کے کنارے پر تھا، جو بھی گزرتا آپ اس کو گھر لے آتے اور اس کی مہمان نوازی فرمان. بلکہ مہمان نوازی کی ابتدا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. اچھا، پھر اسی طرح آپ کے بہت سارے زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ جس کے بارے میں انشاءاللہ جب ہم سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. یاد رہے کہ کعبے کی تعمیر جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کی، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، یہ ایک ایسا معجزہ ہے. آپ کو پتا ہے مقام ابراہیم کو ٹائم کتنا ہو گیا ہے؟ علماء کہتے ہیں اپروکسیمیٹلی 5000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. یہ جو باکس ہے نا مقام ابراہیم کے اوپر، یہ اب لگا ہے 200-500 سال پہلے یہ پتھر کھلے آسمان تلے پڑا ہوتا تھا. کھلے آسمان تلے ہزاروں بارشیں، ہزاروں آندھیاں، ہزاروں موسم تبدیل ہوئے، مگر کمال دیکھیں وہ پتھر میں حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان آج بھی ویسے ہی موجود ہے. یعنی اللہ نے نشانی کیسے باقی رکھی ہے. آپ ذرا سوچیں کہ 200-400 سال کسی عمارت کو چھوڑ دیں، وہ گر جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے. وہ پرانی عمارتیں کہاں چلتی ہے؟ 5000 ایئرز پرانا یہ پتھر ہے. اور اس مقام ابراہیم، یہ جنت سے آیا تھا پتھر. اور اس پتھر کی ایک اور خوبصورت بات، حضرت ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے تو کعبے کی دیواریں تو بہت اونچی ہیں، تو فرمایا کہ جیسے جیسے کعبے کی دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی نا، یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا. آج کل جو ہماری سائنس نے لفٹیں بنائی ہیں نا، سنو، thousands years ago یہ پتھر کیا کام کرتا تھا؟ جب نیچے پتھر لگانا ہوتا تھا یہ پتھر نیچے آ جاتا تھا، جب اونچا پتھر لگانا پڑتا تھا یہ پتھر اونچا ہو جاتا تھا. تو اللہ کی قدرت کا ایسا نظارہ ہے. اور آج بھی مقام ابراہیم جو ہے سبحان اللہ وہ موجود ہے. ایک عشق والی بات بھی سن جاؤ، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے بیان میں کچھ عقیدے کا بھی ذکر کر دیا کرتے ہیں، کوئی عشق رسول کی بات بھی کر لیتے ہیں. اس مقام پر نماز ادا کرنے کا، اپنی سجدہ گاہ بنانے کا قرآن حکم دیتا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ کو اپنی سجدہ گاہ بناؤ، اپنی مصلی بناؤ، یہاں نماز ادا کرو. اب مجھے بتائیے کہ جہاں حضرت ابراہیم موجود نہیں ہیں، ان کے قدموں کے نشان ہیں، اللہ اس کی عظمت کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے. تو جہاں جس قبر انور میں، جس روضے میں خود مصطفیٰ کریم موجود ہیں، تو اس مدینے کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا، اس روضہ رسول کا عالم کیا ہوگا، مسجد نبوی میں جا کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا. تو آپ سوچئے کہ سبحان اللہ. اچھا، پھر یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے، اللہ والے جہاں سے گزر جائیں، جہاں ٹچ کر دیں، جہاں وقت گزار لیں، وہ جگہ ایسی مقبول ہو جاتی ہے کہ وہاں جائیں تو جا کر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی. تو اگر آج کوئی مقدس مقام پر کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جا کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے تو یہ رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے. یہ قرآن سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. لیٹس کم ٹو دا ٹاپک. اب حضرت
ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ اتنی عظیم ہستی ہیں کہ آپ کے کچھ اسپیشلٹیز ہیں, ایکسکلوسیوٹی ہے, یعنی وہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہیں. وہ چند باتیں عرض کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد آنے والے سارے نبیوں کے والد بھی ہیں. اچھا, اسی طرح آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہیں, آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے ہیں. اس طرح جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبے کو تعمیر کیا, اس پتھر پر اس کے قریب قیام اور سجدے ہونے لگ گئے, اور قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا, آپ کے فوراً بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوگا. تو یہ وہ مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اب آتے ہیں آپ کی زندگی کے بہت خوبصورت واقعات ہیں. میں نے کہا نا کہ آج چونکہ ٹاپک میرا توکل ہے تو میں ایک ہی واقعے کو روکوں پہ بات کروں گا, ورنہ حضرت ابراہیم کی سیرت ایسی سیرت ہے, میں نوجوانوں کو, ینگسٹرز کو, سب کو کہوں گا وی مسٹ ریڈ, کیونکہ آپ کی زندگی میں نمرود کی آگ کا واقعہ بھی ہے, آپ کی زندگی میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا, اور کس طرح آپ اپنی زوجہ کو, اپنے بچے کو ایک بالکل لکو تک صحرا میں چھوڑ کر آ گئے. کیسا رب پر بھروسہ تھا کہ اللہ کی اطاعت میں دودھ پیتے بچے کو, حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آ گئے, مگر وہاں چھوڑنا پورے مکے شہر کی آبادی کا سبب بن گیا. اور پھر آپ ہی کی زندگی میں وہ واقعہ بھی ہے کہ جس میں کیا ہوا تھا کہ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کعبے کی تعمیر ہوئی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات, وہ پرندوں کا ذبح کرنا بھی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے معجزات ہیں جو سننے اور دیکھنے کے قابل ہیں. اور پھر آپ کو جب خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو, تو آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں بھی کسر نہ چھوڑی. یہ اللہ کے کیسے بندے تھے, ہر قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہو جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم کو اولاد کب ملی تھی؟ حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کرتے تھے, اسمع یا ایل, اسمع یا ایل. اسمع لفظ عربی کا, اسمع کے معنی ہوتا ہے اللہ سن لے, ایل ہے عبرانی زبان کا لفظ. the meaning of ایل is پروردگار, اللہ, اے اللہ میری سن لے, مجھے بیٹا دے دے, مجھے اولاد دے دے. 99 ایئرز کی ایج میں جا کر حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل عطا ہوئے ہیں. آپ ذرا سوچیں, دو باتیں سیکھنی ہے اس میں. مایوس نہیں ہوئے, پکارتے رہے ہیں. ہم تو 2-4 مہینے کوئی دعا کرے کام نہ ہو, بندہ کہتا دعا کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ خلیل اللہ ہیں, اللہ کے دوست ہیں. 99 ایئرز کی دعا, کمال ہے نا. اس سے سیکھنے کو مل رہا ہے کہ دعا سے مایوس نہیں ہونا. اور دوسری بات یہ سیکھنی ہے کہ اللہ والوں کو آزمایا بھی جاتا ہے. ہاں, آزمائشیں آتی ہیں, ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ہماری دعا قبول نہ ہو, اللہ سے ہی بدزن ہو جاتے ہیں. توبہ توبہ, ایسا کبھی نہیں کرنا. اور دوسری بات, آج ہم میں سے کسی کو 5, 10, 15 سال کے گیپ کے بعد بچہ ہو جائے, یا اولاد ہی نہیں ہو رہی, اور 10 سال بعد پہلی اولاد ہو, اس کو تو پیر زمین پہ نہیں لگنے دیتے. کتنا پیار دیتے, اس کو کیئر کرتے. بھائی بڑی مرادوں سے ملا ہے, 99 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے, اور حکم ہو رہا ہے اس بیٹے کو ہی ذبح کر. آپ امتحان کا لیول تو سوچو یار, امیجن نہیں کر سکتے. ہم میں سے آج تک کس کو یہ کہا گیا, اور آپ نے کوئی ہیلا بہانہ تلاش نہیں کیا, آپ تو چلے گئے. اور بیٹا بھی کہتا ہے ابا جان کیجئے جو رب کا حکم ہے. آپ نے چھری بھی پھرا دی, اپنا کام پورا کیا انہوں نے. وہ تو اللہ کی شان تھی کہ چھری نے حضرت اسماعیل کو کوئی نقصان نہ پہنچایا, اللہ نے جنتی مینڈا بھیج دیا, اور وہ ذبیح اللہ کہلائے حضرت اسماعیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام. سیکھیں ان بزرگوں کی سیرت سے, کیا صبر تھا, کیا بھروسہ تھا, قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. ہمیں چھوٹی سی قربانی دینی ہو تو ہم پیچھے بانٹ جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں. آئیے آج میں حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے جو مین ٹاپک ہے اس کو کور بھی کرے گا, اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے. آپ کی ایج تھی ایک روایت کے مطابق 18 یا 20 سال. اب جس ایریا میں رہتے تھے وہاں ہوتی تھی بت پرستی, لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. آپ ان بتوں سے بڑے بیزار تھے, اب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے. تو ہر سال اس علاقے میں, اس ولیج میں ایک میلہ ہوتا تھا. اس میں شراب پیتے تھے لوگ, ناچ گانے کرتے تھے, جو بھی ان کو خرافات کرنے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی چلیں. حضرت ابراہیم کو بھی بلایا. آپ نے کہا میں نہیں جاتا. سارے گاؤں والے چلے گئے, آپ اکیلے اس گاؤں میں رہ گئے. آپ نے کہا یہ کدھر جاتے ہیں, بت خانے میں جا کر کیا کیا کرتے ہیں. آپ اس بت خانے کے اندر چلے گئے, جو بھی ان کا ٹیمپل کہہ لیں, مندر کہہ لیں. آپ اس کے اندر گئے, آپ نے دیکھا عجیب عجیب قسم کے بت بنے ہوئے ہیں, کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے. آپ کو بڑا غصہ آیا, آپ نے کلاڑا لیا, کسی کا ہاتھ توڑا, کسی کا پیر توڑا, کسی کا ناک توڑا کہ یہ اس کی عبادت کرتے ہیں. اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر کلاڑی رکھ کر آپ باہر آ گئے. جب وہ سارے لوگ شرابیں پی کر عیاشیاں کر کر واپس آئے, تو جب اپنے ٹیمپل کے اندر گئے تو حیران ہو گئے کہ یہ بتوں کو کس نے توڑ دیا, ہمارے خداؤں کو کس نے ہاتھ پیر توڑ دیے. بڑا غضب, بڑا غصہ.
ढूंढो किसने किया है। कहा एक ही नौजवान है जो हमारे साथ नहीं चला था, ये उसी ने किया होगा। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम को लाए और कहा कि ये किसने किया है, आप बताएं। आपने बड़ा लॉजिकली जवाब दिया, इन्हीं से पूछ लो ना, जो सबसे बड़ा बुत है इससे पूछ लो, देखो कांधे पे कुलाड़ा भी उसी के लगा हुआ है। तो वो कहते हैं ये तो जवाब नहीं देते। अब जरा देखिए लॉजिकली डेमोन्स्ट्रेशन कैसा किया, प्रैक्टिकली। कहते हैं ना कि कुछ चीजें प्रैक्टिकली समझाई जाती हैं। आपने कहा इसी से पूछ लो ना जो सबसे बड़ा है और इसकी कांधे पे कुलाड़ा भी रखा है, ये बता देगा किसने तोड़ा है। तो वो कहते हैं कि ये तो जवाब नहीं देते। अल्लाह अकबर। अब इस पॉइंट को लेकर हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत, जिसको कहते हैं जवाब दो, जो आपने जवाब दिया वो कुरान में मौजूद है। आप फरमाते काला अफतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउकुम शैअन वला यदुर्रुकुम, कहा कि तुम अल्लाह के सिवा ऐसे को पूछते हो जो ना तुम्हें नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। उफ़्फ़िल लकुम, तुफ़ है तुम्हारे ऊपर, वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह अफला तअकिलून, कहते हैं तुम इन बुतों को अल्लाह के सिवा पूछते हो, तुफ़ है तुम पर, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है, तुम्हें खुद ना नफा दे रहे हैं ना नुकसान दे रहे हैं, यानी प्रैक्टिकल करके बताया ना। मगर कहते हैं कि जिसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाए ना, उसको आप एग्जाम्पल भी दे दें, दलील भी दे दें। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, कुरान से निकाल के दिखा दो, हदीस से बता दो, हैं, उसको लॉजिकली समझा दो। जिसको नहीं मानना, मैं ना मानूं, उसको नहीं मानना। तो ये शुरू से मामला है कि कुछ लोग नहीं मानते। तो बहरहाल अब इतना जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन था, होना क्या चाहिए था, तौबा कर लेते कि यार बात तो सही कर रहे हैं, ये बुत अपने आप को तोड़ फोड़ से नहीं बचा सके, हमें क्या बचाएंगे। मगर एंड ऑफ द डे क्या हुआ, उन जालिमों ने क्या कहा कि अब इनको पकड़कर इनको जला दो। कुरान में ये अल्फाज मौजूद हैं, हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, इनको जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम्हें करना है। अब उन जालिमों ने हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया, उनको गिरफ्तार किया, और अब प्लान क्या था कि अब आग में डालना है। अच्छा वो कोई छोटी मोटी आग नहीं थी, एक बंदे को जलाने के लिए बहुत थोड़ी सी आग भी काफी थी। उन्होंने दुनिया की हाईएस्ट फायर एक्सटिंग्विश की, इतनी बड़ी आग लगाई कि वो एरिया नो फ्लाइंग जोन बन गया, परिंदा भी ऊपर से नहीं गुजर सकता था, परिंदा गिर जाता था आग के अंदर, इतनी खतरनाक आग। ठीक है, अच्छा जब आग लग गई तो हुआ क्या, आसमान और जमीन की तमाम मखलूकात ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना शुरू कर दी कि ए खुदावन, तेरे खलील आग में डाले जा रहे हैं, अल्लाह इनके सिवा दुनिया में तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं है, इबादत तेरी यही करते हैं, अल्लाह तुम्हें इजाजत दे कि हम इनकी मदद करें। तो अल्लाह करीम ने क्या जवाब इरशाद फरमाया कि वो मेरे खलील हैं, मैं उनका माबूद हूं, अगर इब्राहिम तुमसे मदद तलब करें तो करो उनकी मदद। अब हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम जो हैं, उनके पास एक पानी का फरिश्ता आया, कहता हुजूर बस ऑर्डर कर दें, इजाजत दें, अभी बारिश बरसाता हूं, बंद हो जाएगी। आप फरमाते मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मेरा रब देख रहा है, अगर वो चाहेगा तो मेरी मदद कर देगा, बाकी मुझे तुम्हारी मदद की हाजत नहीं है। अच्छा अब क्या हुआ, हवा का फरिश्ता आया, कहता है बस ऑर्डर करें, अभी हवा चलेगी, ये सारी आग बुझ जाएगी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मेरा रब देख रहा है, अगर वो चाहेगा तो मदद कर देगा। अच्छा अब फरिश्तों को तो मना कर दिया, अब ये फरमाते मुझको मेरा अल्लाह काफी है, वही बेहतरीन कारसाज है, जब चाहेगा मेरी मदद फरमाएगा, उसकी मर्जी है, मैं उसमें राजी हूं। अच्छा अब जब आग में डाला जाने लगा ना, तो अब हज़रत जिब्रील आए, कहते हुजूर अल्लाह से तो अर्ज कर दें, आप हमारी मदद नहीं ले रहे, आप अपने रब से तो कहें ना कि वो आपकी मदद करे। आए हाय, जवाब सुनो हजरत इब्राहिम का, लेवल ऑफ यकीन देखो। आप फरमाते मेरे हाल को वो खूब जानता है, वो देख रहा है ना, है? उसे मालूम है मैं किस तकलीफ में हूं, मैं राजी हूं, अगर उसने मदद करनी होगी तो वो मदद कर देगा। हैं? पंजाबी शायर ने एक बहुत खूबसूरत शेर कहा है, और ये एक्चुअली इस पूरे वाक्य को बड़े खूबसूरत अंदाज में डिफाइन करता है कि जे सोना मेरे दुख विच राजी, जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख दूं चुल्ले पावा हो। कहते मुझे क्या करना है सुख का, अगर मेरा रब मेरे दुख में राजी है ना तो मैं भी इसी पे राजी हूं। ये वो लेवल है जो अल्लाह वालों को नसीब होता है। आप उनके पास अथॉरिटी थी, ऐसा नहीं था बेबस थे, आपको बांध दिया गया था, आपको आग में डाला जाना था, उनके पास अथॉरिटी थी, फरिश्ते आ रहे थे, मगर आप कहते हैं मुझे नहीं मदद की जरूरत तुम्हारी, रब देख रहा है ना, वो कर देगा मदद। अच्छा एज क्या है, 18 to 20 years, ये कोई बहुत बड़ी एज नहीं थी। इस यंग एज में आपका लेवल ऑफ तवक्कुल और लेवल ऑफ ट्रस्ट ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या था। और अब क्या हुआ, अब आपको आग में फेंक दिया गया। अच्छा आप आग में जो गए थे ना, आपने एक दुआ पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका लकल हम्दु व लकल मुल्कु ला शरीका लक। और जब आप आग के शोलों में दाखिल हुए तो अब अल्लाह करीम की तरफ से आग को ऑर्डर किया दिया गया, आपने नहीं मांगा, मगर रब की तरफ से क्या ऑर्डर दिया गया वो भी कुरान में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है कुल ना या नारु कूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहिम। रब फरमाता है
ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. علماء نے اس کی بھی تفسیر بیان کی کہ اگر اللہ کی طرف سے صرف یہ حکم ہوتا نا ٹھنڈی ہو جا, تو حضرت ابراہیم کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی, اتنی ٹھنڈی ہو جاتی. ہائے ہائے, اللہ نے انتظام بھی فرمایا تو کیسا فرمایا, ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا. اچھا آگ بجھی نہیں تھی, یہ بھی یاد رکھیے گا, آگ موجود تھی. ایسا نہیں ہوا کہ حضرت ابراہیم آگ میں گئے اور آگ بجھ گئی, چیپٹر کلوز. نہیں, آگ جل رہی ہے, حضرت ابراہیم اندر ہے اس آگ میں. کتنی دیر رہی ہے پتا ہے آپ کو؟ کچھ سمجھتے ہیں 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ کے بعد باہر آ گئے. علماء فرماتے ہیں, مفسرین کہتے ہیں, بعض تفسیروں میں لکھا 7 days, 7 دن آگ کے اندر رہے. ایک تفسیر میں ہے 40 دن اور ایک تفسیر میں 50 days آگ میں رہے. یعنی وہ کافر جو باہر کھڑے تھے وہ تو سمجھے چیپٹر کلوز ہو گیا ہے, مگر جب آپ باہر آتے ہیں آپ کا بال بھی بھیکا نہیں ہوتا. آگ کا کام چلانا ہے, مگر رب چاہے تو وہ آگ ہی حفاظت کرنے والی بن جاتی ہے. ہم اصل میں اسباب پر نظر رکھ رہے ہیں کہ یار یہ